نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. تاریخ نے پوچھا اے لوگو یہ دنیا کس کی دنیا ہے؟ دنیا میں بہت کچھ ہوا ہے لیکن جو ہونا چاہیے اس کا بھی ذکر ہے اور جو ہوا ہے اس کا بھی. تاریخ نے پوچھا اے لوگو یہ دنیا کس کی دنیا ہے؟ شاہی نے کہا، بادشاہت نے، شاہی نے کہا یہ میری ہے، اور دنیا نے یہ مان لیا. پھر تخت بچھے، ایوان سجے، گھڑیال بجے، دربار لگے، تلوار چلی اور خون بہے، انسان لڑے، انسان مرے. دنیا نے آخر شاہی کو پہچان لیا. تاریخ نے پوچھا پھر لوگوں یہ دنیا کس کی دنیا ہے؟ دولت نے کہا یہ دوسرا نظام ہے، سرمایہ دارانہ نظام. دولت نے کہا یہ میری ہے اور دنیا نے یہ مان لیا. پھر بینک کھلے، بازار جمے، بیوپار بڑھے، انسان لٹے، انسان بکے، آرام اڑے، سب چیخ اٹھے. دنیا نے آخر دولت کو پہچان لیا. تاریخ نے پوچھا پھر لوگوں یہ دنیا کس کی دنیا ہے؟ اب ایک تیسرا نظام تھا، کمیونسٹ نظام. محنت نے کہا یہ میری ہے اور دنیا نے یہ مان لیا. پھر روح دبی، پھر پیٹ بڑھے، افکار سڑے، کردار گرے، ایمان لٹے، اخلاق جلے، انسان نرے حیوان بنے. دنیا نے آخر محنت کو پہچان لیا. تاریخ نے پوچھا پھر لوگوں یہ دنیا کس کی دنیا ہے؟ مومن نے کہا اللہ کی ہے اور دنیا نے یہ مان لیا. پھر قلب و نظر کی صبح ہوئی، ایک نور کی لے سی پھوٹ بہی، ایک خودی کی آنکھ کھلی، فطرت کی صدا پھر گونج اٹھی. دنیا نے آخر آقا کو پہچان لیا. اللہ تعالیٰ کا شکر بندوں پر ہر حال میں لازم ہے، اور سعادتیں اور نعمتیں بڑھتی جائیں تو زیادہ شکر لازم ہے. اس جلسے میں شرکت پر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں. یہاں ہمارے بہت سے بزرگ موجود ہیں. حضرت مولانا محمد عارف صاحب دامت برکاتہم، جو ایسا لگتا ہے کہ اپنے آپ کو بوڑھا سمجھنے لگے ہیں، مگر ہمارا خیال ہے کہ ابھی ان کو بوڑھا ہونے کی نیت نہیں کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ صحت عافیت کے ساتھ قائم رکھے. حضرت مولانا محمد عاقل صاحب دامت برکاتہم ہیں، جو ہم سب کے بڑے اور بزرگ ہیں. اللہ تعالیٰ صحت عافیت کے ساتھ ان کو قائم رکھے. اور ایک بہت اچھی نعمت ہمارے اس علاقے کے لیے ہمارے برادر مکرم حضرت مولانا حبیب اللہ مدنی صاحب دامت برکاتہم ہیں. میں ان سے ابھی کہہ رہا تھا کہ شروع میں جب یہاں آ کر بیٹھے تھے تو مجھے سمجھ میں نہیں آیا تھا، اس لیے کہ ان کا ذوق پڑھانے کا تھا اور محنت کرنے کا طلبہ پر. لیکن چند سال گزرنے کے بعد اور اب اور زیادہ یہ احساس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے
یہاں اس علاقے کے لیے ان کو اللہ نے بھیجا اور فائدہ ہو رہا ہے الحمدللہ۔ اور بھی بڑی تعداد میں یہ اسٹیج علماء کرام سے بھرا ہوا ہے۔ اس علاقے سے میری نسبت اور میری انسیت تو بہت پرانی اور بڑی مضبوط ہے۔ پرانی کیا، میں پیدا ہی یہاں ہوا ہوں کھیڑا افغان میں، 3 سال کی عمر میں یہاں سے گیا اور 11 سال کی عمر میں واپس گنگو آ گیا۔ بیچ کا صرف 8 سال کا عرصہ آبائی وطن میں گزرا ہے اور اس کے بعد سے پھر ادھر ہی رہنا ہوا ہے۔ تو ایک روحانی مسرت اور انسیت کا تعلق ہے۔ اور مزید اس مدرسے کا جب پہلا جلسہ ہوا تھا، میں نے ذکر بھی کیا کبھی، تو میں گنگو میں پڑھتا تھا اور مولانا ریاض صاحب مرحوم اور مولانا قیصر صاحب، اور اس وقت میں حضرت حکیم ننو میاں رحمۃ اللہ علیہ کا یہاں کے جلسے میں خطاب ہوا تھا، تو ہم لوگ اس کی وجہ سے جلسے میں شریک تھے، سننے کے لیے آئے تھے۔ تو تعلق ہے، پرانا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے آپس کے اس تعلق کو خیر پر مبنی بنا دے اور اس تعلق کو ہم سب کے لیے جنت میں پہنچنے کا ذریعہ بنا دے۔ آپ حضرات کے لیے یہ بات نئی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہم سب کو جو بھیجا وہ ایک حکمت کے تحت بھیجا۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں پیدا کیا تھا تو جنت ہی میں رکھے رہتے، دنیا میں نہ بھیجتے، یہ کوئی مشکل نہیں تھا اللہ کے لیے۔ وہیں ان کی نسل بھی چلتی رہتی۔ اللہ کی جنت تو بہت بڑی ہے، اس دنیا کے جتنے انسان ہیں وہ تو ایک کونے میں آ جائیں گے جنت کے، کوئی معاملہ ہی نہیں تھا۔ اور اللہ تعالیٰ جتنی مخلوق چاہیں پیدا کر سکتے ہیں، بلکہ پیدا کرتے رہتے ہیں۔ جو سائنسداں ہیں، کائناتی آفاقی شواہد کا مطالعہ کرنے والے، وہ تو یہی کہتے ہیں کہ ہمیں فضائے بسیط میں ایک ایسے مادے کا احساس ہوتا ہے کہ جو نئے سرے سے وجود میں آ رہا ہو اور تخلیق کا عمل مسلسل جاری ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کی شان بہت بڑی ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے تو یہ کر سکتے تھے، آدم علیہ السلام کو جنت ہی میں رکھتے، دنیا میں نہ بھیجتے، لیکن اللہ تعالیٰ یہ چاہتے تھے کہ یہ نسل دنیا میں جائے اور اللہ تعالیٰ کی بندگی کر کے دکھائے، اللہ کا بندہ بن کر اور اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کی کوشش کر کے دنیا میں زندگی گزار کے واپس آئے، تو پھر ہم اس کو جنت میں لے جائیں۔ لیکن ظاہر ہے کہ اس کام کے لیے یہ بھی ضروری تھا کہ ان کے ساتھ میں کوئی ایسا معاملہ ہوتا جس سے یہ پتہ چلتا کہ یہ اپنے ارادے سے، اپنی کوشش سے اللہ کے اچھے بندے بن کر رہ رہے ہیں۔ اس لیے اللہ نے ساتھ میں ایک دشمن کو بھیج دیا جس کو ہم شیطان کے نام سے جانتے ہیں، اور وہ کھلا دشمن ہے، مگر ہم میں سے اکثر لوگوں نے تھوڑی تھوڑی دوستی اس سے کر رکھی ہے، اس لیے سب کو پتہ ہے۔ ایک دوستی تو بہت ہی آسان ہے کہ ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں اس کی ذمہ داری شیطان پہ ڈال دیتے ہیں کہ شیطان نے یہ کام کرا دیا۔ بہرحال اللہ نے شیطان کو بھیجا اسی حکمت کے تحت، اور شیطان نے، ابلیس نے وہیں پر یہ اعلان کر دیا، اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر یہ کہہ دیا کہ اللہ آپ کے بندوں کو زیادہ سے زیادہ میں جہنم میں لے جانے کی کوشش کروں گا۔ تو وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، شیطان کی یہ محنت مسلسل جاری ہے، اور اس کی نمائندگی کرنے والے جو لوگ ہیں وہ اس کی اپنی نسل سے بھی ہیں اور انسانی نسل سے بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ، یعنی انبیاء کے، نبیوں کے اور نبیوں کے راستے کے جو دشمن ہیں وہ دونوں طرح کے ہیں، انسان بھی ہیں اور جنات بھی ہیں۔ تو ہمارے زمانے میں کہا کرتا ہوں کہ شاید وہ انسانی شیاطین جو ہیں، شیطان کے جو انسانی نمائندے ہیں، وہ غالباً زیادہ باصلاحیت ہو گئے ہیں اور زیادہ ٹرین ہو گئے ہیں۔ شیطان ان کو اچھی طرح سے تربیت دے کر فارغ ہے اور انہوں نے اس کا کام بہت مضبوطی سے سنبھال رکھا ہے۔ لہٰذا اب جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ دنیا کے پورے تمام خطوں میں اور جہاں جہاں کی طاقتیں، اصلی طاقتیں جن کے ہاتھ میں دنیا کا سیاہ و سفید ہے اس وقت میں،
امریکہ سے لے کر ہندوستان تک وہ تمام طاقتیں جن کے ہاتھ میں فیصلے ہیں، ان سب نے اپنے مشن کو بالکل کھول دیا ہے، تشتزبام کر دیا ہے، بالکل کھلم کھلا وہ اپنے مشن کو پورا کرنے پہ اتارو ہو گئی ہیں۔ آج کل کی ہندی زبان کا لفظ بول سکتے ہیں، بالکل وہ آمادہ ہے اس بات پر کہ وہ جو شیطان نے اللہ تعالیٰ سے کہا تھا کہ میں آپ کے بندوں کو زیادہ سے زیادہ جہنم میں لے جانے کی کوشش کروں گا، تو وہ طاقتیں زیادہ مستعدی کے ساتھ، ہو سکتا ہے ان کے ذہن میں کوئی خاص نشانہ ہو، کوئی ٹائم کا مسئلہ ہو کہ اتنے کم وقت میں ہمیں یہ کام نمٹانا چاہیے، تو انہوں نے رفتار تیز کر دی ہے دنیا کے اندر انسانوں کو جہنم کے راستے پر لے جانے کی۔ اب ہمیں اور آپ کو سوچنا ہے کہ ہم کیا کریں۔ ظاہر بات ہے ہم مسلمان ہیں، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم مسلمان ہیں، اللہ کے کرم سے ہم مسلمان ہیں، ہم نے کلمہ پڑھ رکھا ہے، ہمارے عقیدے کا یہ حصہ ہے کہ ہمیں اس دنیا کے بعد اصل زندگی شروع کرنی ہے، اور وہ زندگی ختم ہونے والی نہیں ہوگی، وہ لمبی زندگی ہوگی، اور وہ زندگی جب شروع ہوگی تو وہاں کھڑے ہو کر ہمیں اس دنیا کی زندگی کا حساب بھی دینا پڑے گا۔ اور اس کے بعد ہم سب یہ چاہتے ہیں، یہ ہماری تمنا ہے، ہماری خواہش ہے، اور یہ دعا بھی ہے کہ ہم سب جنت میں پہنچ جائیں، وہی جہاں سے نکالے گئے تھے وہاں واپس جانا ہم چاہتے ہیں نا سب لوگ۔ تو جب یہ بات ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور ہمارا مشن، ہماری منزل، ہمارا مشن ہے دنیا میں اللہ کا بندہ بن کر رہنا، اور منزل ہے جنت میں پہنچنا، تو ظاہر بات ہے کہ پھر دنیا میں جو شیطان کے نمائندوں کے منصوبے ہیں ان سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا پڑے گا۔ کچھ کام تو وہ طاقتیں پہلے سے کرتی آئی ہیں کھلم کھلا، جن میں مثال کے طور پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ دنیا میں گناہوں کو عام کرنا اور آسان بنانا، یہ کام ہمیشہ سے ہوتا آیا ہے، اور یہ جو نئے نئے ذرائع اس زمانے میں ایجاد ہوئے ہیں تو آپ دیکھ لیں کہ ان کا استعمال زیادہ سے زیادہ کس کام کے لیے ہوتا ہے۔ انٹرنیٹ جس کو کہتے ہیں، اور جس کے سلسلے میں گویا آسانی کا یہ عالم ہے کہ ہم میں سے اکثر کی جیب میں وہ آلہ پڑا ہوا ہے موبائل کے نام سے، جس کے ذریعے ہم ساری دنیا میں ہونے والی برائی بھلائی سب کچھ دیکھ سکتے ہیں۔ تو آپ مجھے بتائیں ایمانداری سے کہ اس پر برائی زیادہ ہے یا بھلائی زیادہ ہے؟ آپ قرآن بھی پڑھ رہے ہوں، اس پر تو پتہ چلا کہ اچانک کوئی ننگی تصویر آ جائے گی، تو اس کو استعمال کیا گیا ہے باقاعدہ پلان بنا کر، منصوبہ بنا کر، خرچ کر کے، محنت کر کے، آدمیوں کو مقرر کر کے گناہوں کو عام کرنے کے لیے۔ نیٹ پر جو گناہوں کی فلمیں آتی ہیں، گندی فلمیں جو آتی ہیں، تو آپ سمجھے کہ کوئی فلم بغیر بنانے والوں کے تو نہیں بنتی نا۔ اس گناہ کو کرنے والے اور اس کی ویڈیو بنانے والے اور اس کو اپلوڈ کرنے اور ایڈیٹنگ کرنے والے، کیا کیا کام اس میں ہوتے ہیں، وہ ایک ٹیم ہوتی ہے باقاعدہ۔ اور ایسا بھی ہمیں اندازہ ہے کہ جو چیزیں یوٹیوب وغیرہ پر آتی ہیں برائیوں کی شکل میں، حقیقی دنیا میں اتنے زیادہ گناہ شاید نہ ہوتے ہوں، ایسا خیال ہوتا ہے، جان کر بنایا جاتا ہے تاکہ دنیا کے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ گناہ کے راستے اور گناہ کے طریقے بتائے جا سکیں، سمجھائے جا سکیں، سکھائے جا سکیں۔ تو اب اس سے بچنے کی ذمہ داری کس کی ہوگی؟ انہوں نے تو اپنا کام کر دیا، انہوں نے اپنا وار کر دیا، تو ہمیں اس وار سے اپنے آپ کو بچنا اور بچانا ہے، اپنے بچوں کو بچانا ہے۔ پہلے زمانے میں مطلب اس مصیبت کے عام ہونے سے پہلے
ہم سارے لوگ جو علماء تقریریں کرتے تھے وہ کہتے تھے کہ بھئی بچوں کو باہر جانے سے بچاؤ، بری صحبت سے بچاؤ، مگر اب تو بات کو تھوڑا سا بدل کے کہنا پڑے گا، اس لیے کہ اب بچے خود ہی باہر جانے کے زیادہ شوق نہیں رکھتے، اگر ان کے پاس موبائل ہے تو وہ گھر میں بیٹھ کر، لحاف میں بیٹھ کر بھی، لیٹ کر بھی اپنا شوق پورا کرتے رہتے ہیں اور بگاڑ ان کا پوری طرح بڑھتا رہتا ہے۔ تو آپ ذرا سمجھیں، تفصیلات میں جانے کا نہ موقع نہ ضرورت ہے، لیکن گویا عرض یہ کرنا ہے خلاصے کے طور پر کہ پروگرام سمجھیں شیطان کے نمائندوں کا، مشن سمجھیں ان کا۔ اب اس زمانے میں جو انہوں نے اپنے محنت کے میدان بڑھائے ہیں، یا یہ کہہ لیجئے زیادہ وسیع کر دیے ہیں، چل تو رہے تھے پہلے سے، ان میں نشانہ انہوں نے سیدھا سیدھا ایمان کو بنایا ہے۔ اب ظاہر گناہوں کے پھیلانے کا مقصد بھی ایمان ہی کا نشانہ ہے، لیکن سیدھے سیدھے براہ راست ایمان کو ختم کرنے کا ایک ان کا مشن ہے، اور اس کے لیے مختلف راستے وہ اختیار کر رہے ہیں، جن میں تعلیم گاہوں کا راستہ ہے، یعنی یونیورسٹیوں میں، کالجوں میں باقاعدہ تعلیم کے ذریعے سے، اور تعلیم سے زیادہ تربیت کے ذریعے سے، ذہن سازی کے ذریعے سے وہ بچوں کو، وہ لڑکوں اور لڑکیوں کو جو وہاں پڑھنے والے ہیں ایمان سے ہٹا رہے ہیں۔ اگر کوئی مسلمان ہے تو وہ ایمان سے ہٹ رہا ہے، اور اگر کوئی مسلمان خاندان سے نہیں ہے، کسی دوسرے مذہب سے ہے، تو وہ اپنے مذہب سے ہٹ رہا ہے، یعنی کل ملا کر وہ لا مذہب بنا رہے ہیں۔ لا مذہب یعنی کوئی مذہبی نہیں، نہ اسلام نہ کوئی اور خدا کے منکر، صرف مذہبی کے منکر نہیں، خدا کے بھی منکر، اللہ کو بھی نہیں مانتے۔ الحاد جس کو کہا جاتا ہے، ایتھزم جس کو کہا جاتا ہے، تو باقاعدہ مشن کے طور پر یہ کام ہو رہا ہے۔ اور میرے علم میں یہ بات ہے کہ اب سے 20 برس پہلے، غالباً تقریباً 20 برس پہلے، ہندوستان کی آبادی میں وہ 1000 میں 2 4 6 آدمی تھے، اور اب 100 میں کچھ ہو گئے ہیں۔ تازہ مردم شماری میں لا مذہب لوگوں کی تعداد 2-4% ہو گئی ہے۔ اتنی تیزی کے ساتھ یہ چیز بڑھ رہی ہے، اور یہ صحیح ہے کہ ان میں زیادہ وہ لوگ ہیں جو ہندو یا دوسرے مذہبوں سے آ رہے ہیں، لیکن مسلمانوں سے آنے والوں کی تعداد بھی اچھی خاصی ہے۔ اور اس کے علاوہ وہ جو آپس کے تعلقات کے ذریعے گمراہ کرنے کا راستہ ہے، وہ تو آپ کو معلوم ہی ہے۔ اور اب تازہ ترین جو حالات ہیں وہ خاص طور سے ہندوستان میں، وہ یہ کہ شرک کی دعوت کھلم کھلا دی جا رہی ہے۔ شرکیہ نعرے لگانے کی دعوت اور شرکیہ عقیدوں کی دعوت، اپنے ان کے جو معبود ہیں ان کے خیال میں ان معبودوں کا احترام بطور معبود کرنے کی دعوت۔ یہ صحیح اپنی جگہ کہ ہمارے مذہب نے ہمیں بتایا ہے، قرآن نے ہمیں بتایا ہے کہ دوسروں کے معبودوں کو تم برا نہ کہو، خامخواہ اس کا رد عمل ہوگا۔ تو ہمیں پہلے ہی منع کر دیا گیا، ہم کسی کو برا نہیں کہتے، مگر کسی کے معبود کو جو خود ساختہ معبود ہے، ہم اپنا معبود کیسے مان لیں؟ مگر ہمیں اس کی دعوت دی جا رہی ہے، اور طاقت کے ساتھ دی جا رہی ہے، اور لالچ کے ساتھ دی جا رہی ہے۔ اور خطرناک بات یہ ہے کہ ہمارے بہت سے مسلمان بھائی اس دباؤ کو قبول کر رہے ہیں یا اس لالچ میں آ رہے ہیں۔ یہ دونوں باتیں بہت خطرناک ہیں۔ ہم یہ بات اپنے تمام بھائیوں تک پہنچانا چاہتے ہیں، اور حکومت تک بھی۔ ہمارا جو یہ ملک ہے، اور اس ملک میں جو حکومت کرنے والی طاقت ہے اب، اور کافی پہلے سے اندر اور اب کھلم کھلا، اس طاقت سے ہم کہنا چاہتے ہیں، اور اپنے تمام ہندو بھائیوں سے کہنا چاہتے ہیں کہ دیکھیں، آپ اگر ہمیں اپنے عقیدے پر لانے میں کامیاب ہو جائیں تو ہم آپ کے کس کام کے ہیں؟ آپ کے پاس کوئی آبادی کی کمی تو نہیں ہے، آپ تو 1 ارب سے زیادہ ہے ہندوستان میں، کچھ کروڑ اور بڑھ جائیں گے، اللہ نہ کرے اگر ہمارے کچھ لوگ کمزور پڑ گئے، کیا فائدہ ہوگا آپ کو؟ آپ کا فائدہ اس میں ہے کہ ہم مسلمان ہی رہیں، اور پکے مسلمان رہیں۔
اس کی وجہ خاص طور سے یہ ہے کہ جو مسلمان جتنا اچھا اور پکا مسلمان ہوتا ہے اپنے ملک کے لیے اتنا ہی زیادہ وہ فائدہ مند بھی ہوتا ہے. جو جتنا پکا مسلمان ہوتا ہے اتنا ہی پکا ہندوستانی ہوتا ہے. اگر آپ کے دباؤ سے یا آپ کے لالچ سے متاثر ہو کر ہمارا کوئی بھائی آپ کی طرف جاتا ہے تو آپ سمجھ لیں ہم آپ کو وارننگ دے رہے ہیں کہ وہ آپ کے کسی کام نہیں آئے گا. جو اپنے مذہب کا وفادار نہیں رہا وہ آپ کا وفادار ہو جائے، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. سچے مسلمان ہی اچھے انسان ہوں گے اور اچھے ہندوستانی ہوں گے. اور جہاں تک یہ مسئلہ ہے کہ ہم اپنے مذہب پہ قائم رہیں گے تو ہندوستان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا وہ آپ جانتے ہیں. ہم مسلمان اپنے معاملات میں چاہے جتنے کمزور ہوں، یہ ہمیں پتہ ہے کہ ہمارا حال بہت خراب ہے، ہمارا روزگار کمزور ہے، اور روزگار کے کمزور ہونے کی وجہ سے ہم سودی قرضوں کے بوجھ میں دبے ہوئے ہیں، اور ہمارے گھروں کے حالات بھی ایسے نہیں ہیں جن میں ہم پوری طرح خوش رہتے ہوں. ہم اپنے دین کے اعتبار سے بہت کمزور چل رہے ہیں، مگر ایک معاملے میں ہم 100% دعویٰ کر سکتے ہیں مضبوطی سے کہ اس معاملے میں ہمارا کردار بالکل کھلی کتاب ہے، اور وہ ہے اس ملک کے ساتھ وفاداری. مسلمانوں کی زندگی اس معاملے میں بے داغ ہے. اگر کسی مسلمان سے کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو تو دوسرے مذہب والوں سے 10 گنا زیادہ اس سے ہوتی ہے. ایک مسلمان اگر کوئی غلط کام ہندوستان کے لیے کرتا ہوا پکڑا جائے تو آپ کے بھائی 100 پکڑے جاتے ہیں، 1000 پکڑے جاتے ہیں. ہم تو آپ سے کہتے ہیں یہ بات کہ ہندوستان کو نقصان پہنچانے والے کسی آدمی کو بھی آپ معاف نہ کریں، مذہب کو آڑے نہ آنے دیں، مذہب کی بنیاد پر فرق نہ کریں. ہم تو اس کا مطالبہ کرتے ہیں آپ سے. تو آپ اس کی فکر نہ کریں کہ اگر یہ اچھے مسلمان رہ گئے تو اچھے ہندوستانی نہیں رہیں گے. یہ نہیں ہو سکتا. آپ بالکل مطمئن رہیں. ہمیں ہمارے مذہب پر پوری آزادی کے ساتھ عمل کرنے دیں، اور ہماری مسجدیں کھلی رہنے دیں، اور ہمیں کھلم کھلا نمازیں پڑھنے دیں. آپ کو بھی فائدہ ہوگا، آپ اس ملک کو بھی فائدہ ہوگا. اور اپنے مسلمان بھائیوں سے ہم کہیں گے کہ اچھی طرح سے سمجھ لینا یہ بات کہ ہمارے پاس دنیا کی دیگر قوموں سے الگ کوئی دولت نہیں ہے سوائے ایمان کے. ہمارے پاس اور کیا رکھا ہے؟ اگر ہمارے پاس 2-4 روپے ہیں تو دوسروں کے پاس زیادہ ہیں. ہمارے پاس اگر کچھ کہیں اقتدار ہے تو دوسروں کے پاس اس سے زیادہ طاقتور ہے. ہمارے پاس کوئی بھی چیز کہیں پائی جاتی ہے تو دوسری قوموں کے پاس ہم سے زیادہ پائی جاتی ہے دنیا کی چیزیں. لیکن ہمارے پاس ایک چیز ہے جو دوسروں کے پاس نہیں ہے، وہ ایمان ہے. یہ ایمان ہماری سب سے قیمتی متاع ہے. ہم مر جائیں گے تو یہ ایمان کام آئے گا اور کچھ بھی کام نہیں آئے گا. موت قریب ہے، بہت دور نہیں ہے. جب زندگی شروع ہوگی، اصل زندگی شروع ہوگی، تو یہ جو یہاں ہم رہ رہے ہیں یہ ایسا لگے گا ہمیں جیسے خواب دیکھ کر آئے ہیں. ایسا لگے گا جیسے کہیں سے گزر کر آئے ہیں. جیسے ریلوے اسٹیشن پر آدمی کھڑا ہوتا ہے، لمبے سفر پر جا رہا ہے، 10 منٹ انتظار کیا تو یہ 10 منٹ اس لمبے سفر کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں لگتے. ہماری یہ دنیا کی زندگی آخرت کی زندگی کے مقابلے میں اس سے بھی کم ہے، بہت کم ہے، بہت کم ہے، بہت کم ہے. اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں، کوئی تناسب ہی نہیں ہے. تو ضرورت اس کی ہے کہ ہم اس بات کو سامنے رکھیں کہ اس وقت کے حالات میں ہمیں پوری طرح سے اپنے دین پر مضبوط رہنا ہے. اگر سیاسی معاملات ہوں، میں سیاسی آدمی نہیں ہوں، لہٰذا میری یہ پوزیشن نہیں کہ میں آپ کو کوئی بھی سیاسی مشورہ ہاں یا نہیں میں نہیں دوں گا. نہ یہ کہوں گا کہ فلاں پارٹی کے ساتھ جائیں، نہ یہ کہوں گا کہ فلاں کے ساتھ نہ جائیں. کوئی مشورہ نہیں ہے. وہ آپ اپنے دوسرے رہبروں سے، اپنے قائدین سے بات کر سکتے ہیں، لیکن ایک بات صفائی سے کہیں گے کہ آپ جہاں ہوں اور جہاں رہیں تو وہاں ملک اور ملت کے مفاد کو سامنے رکھ کر رہیں. یہ نہیں چلے گا کہ آپ 2 پیسے کے فائدے کے لیے یا ذرا سے کسی سیاسی فائدے کے لیے مسلمانوں کی پیٹھ پہ چھرا گھونپیں. یہ چلنے والا نہیں ہے. دنیا بھی تباہ ہو جائے گی اور آخرت بھی تباہ ہوگی جو بھی ایسا کرے گا. اور میں یہ بات کہتے ہوئے ذرا تکلیف سے کہہ رہا ہوں اس لیے کہ یہ ہو رہا ہے، ہمارے مسلمان بھائیوں میں ہو رہا ہے. کیا بات ہے آخر؟ یہ کیسے مسلمان ہیں، کیسے کلمہ گو ہیں،
کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو چھوٹے چھوٹے سیاسی فائدے کے لیے مدرسوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں، علماء کو نقصان پہنچا رہے ہیں، اس سے بڑھ کر دین کو براہ راست نشانہ بنا رہے ہیں۔ آج وہ طاقتیں دین کے معاملات میں، قرآن و حدیث کے معاملات میں جو صفائی کے ساتھ اور تفصیل کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں، ان کے جو باقاعدہ مقرر کیے ہوئے پروپیگنڈسٹ ہیں اور جو ان کے یوٹیوبرز ہیں، وہ سب جو تفصیلی گفتگو آج کل کر رہے ہیں، وہ کون بتا رہا ہے ان کو؟ وہ ہمارے اپنے بھائی، وہ ان کو میٹر مہیا کر رہے ہیں، مواد فراہم کر رہے ہیں۔ یہ انتہائی خطرناک بات ہے، یاد رکھیں یہ دنیا میں ایسے لوگوں کا دنیا میں بھی انجام بہت عبرتناک ہوتا ہے، اور آخرت تو معلوم ہی ہے کہ آخرت میں کیا نتیجہ نکلے گا۔ تو کوئی بھی کام آپ کریں چھوٹے سے دنیا کے مفاد کے لیے اپنی قوم کے مفاد کو خطرے میں بالکل نہ ڈالیں، اپنے بڑوں کے راستے پر قائم رہیں۔ ہمارے سامنے ہمارے اکابر علماء دیوبند کا بہترین راستہ، واضح راستہ موجود ہے، اس پر کاربند رہیں اور محنت کریں اپنے حالات کو ٹھیک کرنے پر، اپنے گھروں کے حالات کو ٹھیک کرنے پر، اپنا مزاج شریعت پر چلنے کا بنائیں اور اپنے گھروں کے اندر اللہ کی شریعت کو نافذ کریں۔ ہر آدمی قرآن پڑھنے کی کوشش کرے، ہر بچے کو قرآن پڑھائیں، دین پر چلانے کے لیے دینی مزاج بنائیں۔ بڑے ہونے کے بعد زبردستی چلانا مشکل ہے، بچپن سے اس کی تربیت دینی انداز میں کریں اور مدرسوں کے ساتھ رہیں، علماء کے ساتھ مربوط رہیں، تو انشاءاللہ دنیا کی یہ طاقتیں ناکام ہو جائیں گی۔ ہم اپنے عمل سے اور اپنی زبان سے بھی یہ ثابت کر دیں اور کہہ دیں کہ انشاءاللہ ہمیں مسلمان جینا ہے اور مسلمان مرنا ہے۔ اللہ ہمارے لیے آسان فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب